بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب، تراویح کا کیا حکم ہے؟ یعنی تراویح فرض ہے، سنت ہے یا مستحب عمل ہے؟ دیکھیں، تراویح جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے، سنت علی الکفایہ ہے۔ جس طرح فرض علی الکفایہ ہوا کرتا ہے کہ اگر کچھ لوگ بھی اس کو ادا نہ کریں تو سارے کے سارے جو ہے گناہگار ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر مسجد ہے اور مسجد کے لوگ اگر جماعت کے ساتھ وہ تراویح کی نماز نہیں پڑھیں گے تو پورے محلے والے، پورے علاقے والے جو ہے وہ گناہگار ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر یہ فرض جماعت کے ساتھ نہ پڑھی جائے، یعنی انفرادی طور پر پڑھی جائے گی تو یہ سنت ہوگی، لیکن جماعت کے ساتھ اس کا جو پڑھنا ہے وہ مستحب عمل ہے، بہتر عمل ہے۔ تو یہ سنت مؤکدہ ہے، اس کی جو ادائیگی ہے وہ لازم اور ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فتح القدیر صاحب فتح القدیر علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت تراویح پڑھائی۔ اس کے بعد دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن بھی 20 رکعت تراویح پڑھائی۔ اس کے بعد تیسرے دن جو ہے مجمع زیادہ ہو چکا اور لوگوں کا جو رش اور ہجوم تھا، سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن تشریف نہ لائے۔ کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں تشریف نہیں لائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عذر پیش کیا کہ اگر میں اس پر مواظبت اختیار کروں گا، یعنی ہمیشگی اختیار کروں گا، تو اس بات کا مجھے خوف ہے، اس بات کا ڈر ہے کہیں اللہ کی طرف سے یہ فرض نہ ہو جائے۔ یعنی عذر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا امت کے حق میں کہ کہیں اللہ تبارک و تعالی اس کو فرض قرار نہ دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن 20 رکعت نماز تراویح لوگوں کو پڑھائی مسجد نبوی میں۔ اسی طرح خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت تراویح پڑھائی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں 20 رکعت تراویح پڑھائی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں 20 رکعت تراویح پڑھائی ہیں۔ اور اس کے اوپر اجماع امت ہے، یعنی صحابہ کا اجماع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھائی، صحابہ نے تراویح پڑھائی۔ اور اسی طرح دلیل اس کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا علیکم بالسنتی وسنت خلفاء راشدین من بعدی، یعنی میری سنت بھی تم پر لازم ہے، میرا طریقہ بھی تم پر لازم ہے، اور میرے اصحاب جو خلفاء راشدین ہیں میرے بعد، یعنی حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، ان کے طریقے کو بھی تم نے مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہوگا۔ تو اس پر اجماع امت ہوا ہے، یعنی صحابہ نے اس پر اجماع قائم کیا ہے، سب صحابہ نے اس کو پڑھا ہے۔ تو کوشش اس بات کی کریں کہ اس کو مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کریں، یہ مستحب عمل ہے اور بہتر عمل ہے۔ لیکن اگر کوئی مسجد میں ادا نہ کر سکا تو گھر آنے کے بعد جو ہے، یعنی کسی مصیبت میں، کسی تکلیف میں یا کسی سفر پر تھا تو گھر آنے پر اس کی جو ادائیگی ہے وہ لازم کریں۔ دوسری بات ہے، بعض محدثین نے اس کا بہت بڑا اجر لکھا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ ایک رکن کی ادائیگی پر اللہ تبارک و تعالی 1500 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ جیسے قیام ایک رکن ہے، اگر کوئی آدمی تراویح کی 1 رکعت کے اندر قیام کرتا ہے تو اسے 1500 نیکیاں دی جاتی۔ اسی طرح رکوع ایک رکن ہے، اس کی ادائیگی پر آپ کو 1500 نیکیاں۔ اسی طرح سجدہ ہے، اسی طرح جو ہے دوسرے اعمال ہیں، اتحیات کے اندر بیٹھنا ہے، تشہد میں بیٹھنا ہے، اسی طرح سلام ہے، تو ان کی ادائیگی کرنے پر 1500 نیکیاں اضافی دی جاتی ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں ایک عمل اس کا ثواب 70 درجے بڑھا دیا جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی نفل پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فرض کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اگر کوئی فرض پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 70 گنا بڑھا چڑھا دیتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ 20 رکعت تراویح پڑھیں جماعت کے ساتھ، لیکن اگر وہ نصیب نہ ہو تو گھر میں جو اس کا پڑھنا ہے وہ لازم اور ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو اختیار کرنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔